بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تعارف کے ضمن میں آج ہم حضور اقدس کی ایک کتاب فریاد درد، اس کا ایک اور نام البلاغ بھی ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن اس سے قبل اس کتاب کا جو لکھنے کا پس منظر اور ایک اہم مقصد تھا، اس کے حوالے سے یہ بیان کرنا مناسب ہے کہ 1897 میں جب کہ فریاد درد کتاب کو لکھا گیا، 1897 میں احمد شاہ عیسائی ایک شخص نے امہات المومنین کے نام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے حوالے سے نہایت ہی دل آزار کتاب جو ہے وہ تصنیف کی۔ اور دوسرا ظلم اس نے یہ کیا کہ اس کتاب کو ہزاروں مسلمانوں کے پاس مفت بذریعہ ڈاک بھیجا گیا، اور لازمی بات ہے کہ اتنی تکلیف دہ کتاب کو دیکھ کر ہر مسلمان کا دل، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر انصاف پسند شخص کا دل جو ہے وہ اس سے دکھی ہوا۔ اس کتاب کے حوالے سے جب مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوا تو مختلف لوگوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق مختلف ہیلے اور مختلف اس کو کتاب کے جواب کے لیے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا۔ مثلا کسی انجمن نے یا کچھ لوگوں کے گروہ نے یہ کوشش کی کہ گورنمنٹ میں یہ درخواست پیش کی جائے کہ اس کتاب کو ضبط کیا جائے اور اس کتاب کے لکھنے والے کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ کسی نے کچھ تبصرہ کیا، کسی نے کچھ تبصرہ کیا۔ انہی دکھی دلوں میں سے ایک دکھی دل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تھا۔ آپ نے اس کتاب کے حوالے سے لوگوں کی ان تجویزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نہایت ہی مثبت رنگ میں قدم اٹھانے کی تجویز جو ہے وہ پیش فرمائی، اور اس تجویز کا ذکر آپ نے اپنی اس کتاب البلاغ، یعنی جس کا دوسرا نام فریاد درد ہے، اس میں ان ساری باتوں کا تذکرہ کیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالو۔ تو کالو صاحب، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ جیسا کہ ابھی یہ ذکر ہوا ہے کہ امہات المومنین کتاب کے حوالے سے انجمن حمایت اسلام کافی اس میں سرگرم رہی، مختلف اور بھی علماء کا گروہ جو ہے وہ اس میں سرگرم تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ میموریل بھیجا جائے، یعنی گورنمنٹ کے پاس درخواست دی جائے کہ اس کتاب کو ضبط کیا جائے۔ تو مختلف یہ جو تجویزیں اور آراء تھیں، ان کے حوالے سے حضور نے کیا تبصرہ فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ کسی عیسائی مصنف کی کتاب میں درد شدہ دل آزاری کو دیکھ کر ہمارا جوش میں آنا اور اشتعال کی کیفیت کو اپنے وجود میں پیدا کرنا، یہ کوئی دانشمندانہ طریق نہیں ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، اگر ہم اس کتاب میں موجود زہریلے مواد کا جواب نہ لکھیں اور ہماری ساری تگ و دو اس بات میں ہو کہ ہم اس کتاب کو حکومت میں درخواست بھجوا کر ضبط کروا لیں اور اس کے مؤلف کو سزا دلوائیں، تو فرمایا کہ اس کے ذریعے بجائے اچھا اثر پیدا ہونے کے برا اثر پیدا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک جیسا کہ مؤلف نے کتاب کے اوپر بھی لکھا ہے کہ اس کی 1000 کاپی مفت مسلمانوں کو بھجوائی جائے گی۔ 1000 مسلمان تو مفت اس کتاب کو پڑھ چکا ہے کم از کم، اور جن کے پاس گئی ان سے آگے لے کر پتہ نہیں کتنے افراد نے کتاب پڑھی، کتنے عیسائیوں نے پڑھی، کتنے دوسرے غیر مسلم افراد نے پڑھی۔ تو کتاب کے زہریلے مواد کے زہریلے اثرات وہ لوگوں کے دلوں میں پہنچ چکے ہیں۔ تو اس کا حقیقی علاج یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے مؤلف کو جیل میں بھجوا دیں یا اس کتاب کو ضبط کروا لیں، کیونکہ جو کتاب اپنا برا کام کرنا چاہتی تھی وہ کر چکی ہے، اس کی بری تاثیر وہ معاشرے میں سرایت کر چکی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، قرآن کریم نے ہمیں 2 نصیحتیں اس سلسلے میں بیان فرمائی ہیں، ہمیں کبھی بھی انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کا ہمیں جواب لکھنا چاہیے،
اس کتاب کے ایک اعتراض کو برجستگی کے ساتھ، معقولیت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نرمی اور تہذیب کے ساتھ اس کا رد کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی پاک تعلیم کی روشنی دنیا میں پھیلانی چاہیے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، قرآن کریم نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جب کوئی اسلام کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات کرے تو تم خاموش رہو، اس کا جواب نہ دو، بلکہ فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن، کہ عیسائیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ تم بحث مباحثے کا طریق اختیار کرو۔ اور بنیادی نصیحت فرمائی ہر زمانے کے افراد کو، ہر زمانے کے اہل اسلام کو، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ ہر زمانے میں اے مسلمانوں تمہارے اندر ایک ایسی جماعت موجود رہنی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو نیک کاموں کی طرف ہر آن بلاتی رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو ہمیشہ اچھی باتوں کی نصیحت کرے اور برے باتوں سے باز رہنے کی نصیحت کرتی چلی جائے۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس روش کو اپنانے والے وہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ہر زمانے میں اہل اسلام جب بھی اسلام کے خلاف اس انداز کو دیکھیں کہ مخالفین حملے کرتے ہیں اسلام کی تعلیمات پہ، اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، تو اس کا نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ جواب دیا جائے۔ دوسرا فرمایا کہ قرآن کریم نے ہمارے آج کے زمانے کے اہل اسلام کو پیش گوئی کے انداز میں ایک نصیحت فرمائی۔ فرمایا کہ سورۃ آل عمران کے آخر میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، پیش گوئی کرتا ہے، فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اے مسلمانوں تم اہل کتاب کی طرف سے اور بت پرستوں اور مخلوق پرستوں کی طرف سے بڑے تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ حضور نے فرمایا کہ جتنا بھی زمانہ اس وقت تک امت پہ گزر چکا ہے، جتنی تکلیف دہ باتیں، دل آزار باتیں، گندے اور بیہودہ اعتراضات اور نکتہ چینیاں آج ہمارے زمانے میں اسلام کے خلاف کی گئیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی گئیں، اس کی نظیر پہلے کسی زمانے میں نہیں ملتی۔ سو واقعاتی طور پر اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا زمانہ ہمارا یہ موجودہ زمانہ ہے۔ تو ہمارے موجودہ زمانے کی حالت کو پیش کر کے خدا تعالیٰ میں فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، جب تم عیسائیوں کی طرف سے، دوسرے مخلوق پرستوں کی طرف سے دل آزار باتیں سنو اور کثرت کے ساتھ سنو، تو فرمایا تم نے جوش اور اشتعال میں نہیں آنا۔ تصبرو، صبر کا نمونہ پیش کرنا، وَتَتَّقُوا، اور اپنے آپ کو کسی کے خلاف زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ فرمایا اگر تم دل آزار باتیں سننے کے بالمقابل صبر سے کام لوگے، اشتعال میں نہیں آؤ گے، سکون کا مظاہرہ کرو گے، کسی پہ زیادتی نہیں کرو گے، فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ تمہارے اولو العزم ہونے کا نشان ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے یہ منصوبے کہ اس کو سزا دلائی جائے، جوش میں آئیں، اشتعال کی فضا پیدا ہو، نقص امن ہو، ملک میں فتنہ و فساد پیدا ہو، کتاب کو ضبط کر لیا جائے اور اس کے اعتراضات کا جواب نہ لکھا جائے، یہ دونوں باتیں، دونوں رد عمل قرآن کریم کی بیان کردہ نصیحتوں کے خلاف۔ تو یہ تو کنسپٹ ہو گیا نا کہ حضور نے اس کے بارے میں کیا تبصرہ فرمایا تھا، تو پھر اس تبصرے کے ساتھ حضور نے اپنی طرف سے کوئی تجویز پیش فرمائی، جو تجویز تھی وہ پھر حضور نے کیا پیش فرمائی؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو محض امہات المومنین ہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی درجنوں کتابیں موجود ہیں جو عیسائیوں کی طرف سے تصنیف ہوئیں اور ہمارے ملک میں شائع ہوئیں۔ حضور نے فرمایا کہ گزشتہ 60 سال سے، نصف صدی گزر چکی، 60 سال سے پادریوں کی اس قسم کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ کوئی 20 سال کی بات ہے، میں نے کسی عیسائی بشپ کا بیان پڑھا تھا
جس میں اس نے لکھا تھا کہ ہم 6 کروڑ کتابیں اس آیت کی تائید میں اس وقت تک شائع کر چکے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر 20 سال پہلے 6 کروڑ کی تعداد تھی تو اب 20 سال میں تو پتہ نہیں اور بڑھ کے وہ 10 کروڑ سے بھی متجاوز ہو چکی ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اصل حل یہ نہیں ہے. اصل حل یہ ہے کہ ہم عیسائیوں کی تمام مخالفانہ کتابوں میں سے اعتراضات کو اکٹھے کریں، ان کی ایک فہرست تیار کریں، اور پھر مسلمانوں کی جماعت کثرت رائے سے آپس میں مشورہ کر کے کسی ایسے انسان کو منتخب کرے جو ان تمام اعتراضات کو ایک ایک کر کے معقولیت کے ساتھ، تہذیب اور متانت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پر حکمت طریق پہ ایک ایک بات کا جواب لکھے. اور فرمایا کہ وہ کتاب تیار ہو جس میں ہر قسم کی طبیعت کے افراد کو ملحوظ رکھا گیا ہو، اور وہ کتاب اردو، عربی اور فارسی 3 زبانوں میں تصنیف ہو، انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ شائع کیا جائے اور 50-60 ہزار کی کاپی اس کی چھاپی جائے. اور فرمایا کہ اس میں انداز یہ اختیار کیا جائے کہ ہر اعتراض کا جواب قرآن شریف سے دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن شریف کی سچائی لوگوں پہ آشکار ہوگی. اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے اہم مقامات کی تفسیر وہ قارئین کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو فرمایا کہ اصل تجویز میرے ذہن میں یہ ہے. اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ محض چند کتابیں پڑھ کر وہ کسی کتاب کا جواب لکھنے بیٹھ جائے. حضور نے فرمایا کہ آپس میں اہل علم اور مسلمان افراد جو ہیں وہ کثرت رائے کے ساتھ ایسے انسان کا انتخاب کریں کہ کون اس بات کے اہل ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اہل کا میں کیسے اندازہ ہو. فرمایا یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت تک ہم جن ناموں پہ غور کر رہے ہیں کہ وہ ان کتابوں کے جوابات لکھنے کے لیے مقرر ہوں، ان کی تالیفات کون سی اس وقت تک منصہ شہود پہ آ چکی ہیں، ان کی اردو کی تالیفات، ان کی عربی زبان کی تالیفات، تا ہم انہیں دیکھ کے اندازہ کر سکیں کہ پہلے انہوں نے اچھی علم و معارف پہ مشتمل کتابیں لکھی ہیں تو آئندہ بھی یہ اس بات کے اہل ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں محض دین کی تائید کی غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صحیح نیت کے ساتھ یہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں اس بات کا اہل ہوں. مجھے خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے علم عطا کیا ہے، مجھے آسمانی نشانات عطا کیے ہیں، اور جو لوگ اس کا موازنہ کرنا چاہیں، حضور نے فرمایا کہ ابھی دیکھیں 1896 میں چند ماہ پہلے لاہور میں تمام مذاہب کا جلسہ ہوا. اس جلسے میں اہل اسلام کی طرف سے کئی مقررین پیش ہوئے جنہوں نے کئی مہینے تیاری کر کے، پوری محنت صرف کر کے ہر قسم کے، ہر مذہب کے، ہر قوم کے افراد کے سامنے اسلام کے نمائندگی کی. تو وہ اس کمیٹی کی طرف سے کتاب شائع ہو چکی ہے جس میں تمام اقوام کے مضامین چھپ چکے ہیں. تو ان مضامین کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس مذاہب کی کشتیگاہ میں کس انسان کا مضمون سب پہ غالب ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے یہ کتابیں میری چھپ چکی ہیں، اردو میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، ان کو دیکھ لیں اور اس سے اندازہ کر لیں. تو یہ تجویز حضور نے پیش فرمائی. حضور نے فرمایا کہ میرے اندازے کے مطابق 3000 کے قریب اعتراضات جو ہے وہ مخالفین کی طرف سے چھپ چکا ہے. تو ہر اعتراض کا نمبر وار ترتیب کے ساتھ جواب دیا جانا چاہیے. جزاکم اللہ حسن جزا. تو کل صاحب جیسا کہ آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تجویز سب علماء کے سامنے رکھی کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ لکھی جانی چاہیے. تو اس ضمن میں اس کتاب کو اگر مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص تو اس اہل نہیں ہوتا کہ وہ کتاب لکھے. بہت مشکل ہے کتاب لکھنا اور اس چیز کا انتخاب کرنا کہ کیا کیا بنیادی باتیں ان میں پائی جانی چاہیے، کیا وہ شرائط ہوں. تو حضور نے اس کتاب میں وہ شرائط بھی بیان فرمائی ہے. تو ان شرائط کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا شرائط تھی. حضور نے فرمایا ہے کہ موٹی موٹی 10 شرائط ہیں. مثلا حضور نے فرمایا کہ جو شخص کتاب لکھنے کے لیے مقرر ہو اس کے اندر یہ 10 شرائط اور یہ اہلیت کے 10 اوصاف ہونے چاہیے. مثلا اسے عربی زبان کا علم ہو، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اسلامی مسائل کو بیان کرنے کے لیے اور ان کی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے. پھر فرمایا کہ اسے اس کے اندر ذاتی طور پہ اتنی صلاحیت بھی موجود ہو، ذہانت ہو،
مکتبیت میں بات کو، دلائل کو تیار کرنے کا، پیش کرنے کا ملکہ ہو، اسے بائبل کی وہ پیش گوئیاں جو عیسائیوں کے مقابل پیش کرنی ہیں وہ عبرانی زبان میں ان سے وہ شناسائی رکھتا ہو، اسے سائنسی علوم، دنیاوی علوم سے بھی کسی قدر واقفیت ہو تاکہ وہ ان قوانین قدرت سے، قدرت کی مثالوں سے وہ اپنے نظائر کو پیش کر سکے، اپنی بات کو مضبوط بنا سکے، ایسی مثالیں دنیا کے سامنے پیش کر سکے جنہیں لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اسے قوت استدلال، علم منطق، علم مناظرہ سے واقفیت ہو، تاریخی امور سے واقفیت ہو، پھر اس کا خدا کے ساتھ تعلق ہو، دل کی صفائی ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ علم دین ایک آسمانی علم ہے، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ علم دین، آسمانی علوم اسی انسان کو نصیب ہوتے ہیں جو صاف باطن ہو، جسے طہارت نفس حاصل ہو۔ پھر فرمایا حضور نے کہ ایسے افراد ہوں جن کا خدا کے ساتھ رابطہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ایجادی نشانات دنیا کو دکھاتا ہو، دعاؤں کی قبولیت کے نشان دنیا کو دکھاتا ہو۔ تو اس قسم کی حضور نے فرمایا کہ یہ 10 باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے پاس ہوں، مثلا اس کے پاس کتابوں کا وسیع ذخیرہ ہو تاکہ وہ ہر قسم کے اعتراضات جو اس کے سامنے آئیں تو اس کی بر وقت تحقیق کر سکے، اس کے جواب میں مواد کو اکٹھا کر سکے، تو اس کے پاس فراغت بھی ہو۔ اگر وہ کسی اور دھندے میں پھنسا ہوا ہے، کسی ملازمت میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کے بعد اتنا وقت نہیں کہ پوری طور پہ تحقیق کا حق ادا کر سکے۔ تو فرمایا کہ اس قسم کی 10 باتیں ایسی ہیں جو اس انسان میں ہونی چاہیے، جس کو مسلمانوں کی کمیٹی مقرر کرے، اور باقی امرائے اسلام جو ہیں وہ اپنی مالی امداد کے ذریعے اس کی امداد کریں، اور وہ کتاب چھپ کے تیار ہو تاکہ عیسائیوں کے اس زہریلے پراپیگنڈے اور ان کے گندے اعتراضات کے جو زہریلے اثرات ہیں پبلک کے دلوں میں پھیل رہے، ان کا کلا کما کیا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ تو قاری صاحب، یہ تو اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کا ایک خلاصہ تھا جو حضور نے بیان فرمایا کہ جس طرح یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، تو اصل حل اس کا یہ ہے، نہ صرف یہ کہ کوئی جلسے جلوس یا اشتعال میں آ کے کتاب ضبط کر لی جائے، بلکہ اس کا مناسب جواب دینا چاہیے۔ اور جیسا کہ حضور نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی کہ ہر شخص اس چیز کا اہل بھی نہیں ہوتا، اور شرائط بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے از خود اس میدان میں قدم بھی رکھ کے یہ ثابت کیا۔ تو یہ تو اس حوالے سے آپ نے گفتگو جو ہے وہ کی۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو خاص طور پر مسلمان جو علماء ہیں، بدنصیبی یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس علم کی قدر ایک تو نہیں کی، اور الٹا یہ حضور کو الزام دینا شروع کیا کہ دراصل یہ جو عیسائی اس طرح کی غلیظ اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں دراصل موجب بنی ہیں۔ تو اس بات کا ذکر بھی حضور نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے۔ تو حضور نے کیا اس کا جواب دیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری سب سے پہلی کتاب براہین احمدیہ ہے جو 1880 میں شائع ہوئی، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس سے کئی برس پہلے سے پادری فنڈل کی کتابیں، پادری عماد الدین کی کتابیں، منشی اندرمن مراد آبادی کی کتابیں وہ شائع ہو چکی تھی۔ پنڈت دیانند بانی آریہ سماج کی ستارت پرکاش وہ بھی اس سے پہلے شائع ہو چکی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو محض تعصب کی بنا پر میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ورنہ یہ ایسی چیز ہے کہ کسی بھی کتاب کا ٹائٹل پیج دیکھ لیں، اس پہ تاریخ تصنیف اور تاریخ اشاعت درج ہوتی ہے، اسے دیکھ کے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ اس اعتراض میں، اس نکتہ چینی میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا وزن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب جو کتابیں میری سب سے پہلی کتاب کی تصنیف سے بھی سال ہا سال پہلے شائع ہو چکی ہیں، اپنا زہریلا اثر پبلک کے دلوں میں قائم کر چکی ہیں، ایک اشتعال کی فضا ملک میں پیدا ہو چکی ہے، اور ابھی تک میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تو یہ کہنا کہ میری وجہ سے میری کتابیں سبب بنیں ان کتابوں کی تصنیف کی، یہ بات بہت غیر معقول ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس زہریلی فضا میں، اس اشتعال کی فضا میں جو اسلام کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیدا ہو چکی تھی، میں نے سب سے پہلی کتاب براہین احمدیہ لکھی، اور اس میں بھی میں نے ان کے خلاف کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی،
بلکہ میں نے ایک معقول طرز کی مباحثے کی بنیاد ڈالی، نہایت نرمی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ ان کے حملوں کا جواب دیا اور اسلام کی سچائی کی روشنی دنیا کے سامنے پیش کی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری اس کتاب میں یا بعد کی کتابوں میں کوئی سختی ہے بھی تو وہ سختی ابتدائی سختی نہیں، وہ تو ان کی سختیوں کے پہاڑ کے بالمقابل ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ بھی از خود ابتدا نہیں میری طرف سے، بلکہ دفاعی طور پر ان کی سختی کے جواب میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، اگر زید بکر کو کہے کہ تیرا باپ بڑا نالائق ہے، اور جواب میں بکر کہے کہ تیرا باپ نالائق ہے، اب بکر نے زید کو جو کہا کہ تیرا باپ نالائق ہے تو بکر اس کا موجب نہیں بنا، اصل موجب زید بنا جس نے ابتدا کی۔ اگر زید ابتدا نہ کرتا تو بکر اس کے جواب میں وہی فکرہ ادا نہ کرتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہی کیفیت یہاں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اخبار نویس اور دیگر لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میری کتابوں کی بنا پر اسلام کے مخالفین نے اسلام کے بالمقابل دل آزار رویہ اختیار کیا ہے اور سخت اعتراضات کا سلسلہ جاری کیا ہے، حضور نے فرمایا اگر کسی کو اس بات پہ اصرار ہو تو میری کتابیں بھی موجود ہیں، اسلام کے مخالفین کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ سختی کی ابتدا میری طرف سے ہوئی اور میری سختی کے نتیجے میں اسلام کے مخالفین نے جواباً سخت کلامی کا طریق اختیار کیا، تو میں اسے 1000 روپیہ نقد انعام دینے کو تیار ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس قیمتی وقت سے ہمیں یہ وقت دیتے ہوئے حضور کی اس کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔